اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے، رکوع نمبر 11 سے آیت نمبر 67 سے۔ آئیے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پے در پہ ہم رسول بھیجتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا ان کا قرآن مجید میں یہ نام آتے ہیں: حضرت ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس علیہ السلام، الیسع، داؤد، سلیمان، عزیر، یونس، زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے واضح معجزے عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو واضح معجزے عطا فرمائے تھے ان میں سے یہ تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی اور اندھے کو فقط ہاتھ لگا کر وہ تندرست کر دیتے تھے، اور مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ وہ گھر میں کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ان تمام باتوں میں، ان تمام کاموں میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کی مدد آپ کے شامل حال رہتی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کے لقب سے فرمایا، روح القدس کا یعنی ان کو لقب عطا فرمایا۔ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر جب بھی کوئی ایسا رسول ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر ڈالا، یعنی انہوں نے جھٹلایا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، اور سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھی وہ مار ڈالنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رحم و کرم، فضل و کرم سے آسمان پر اٹھا لیا۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب ان پر، فقلیلا ما یؤمنون، پس یہ تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی بری صفات کو بھی خوبصورت بنا کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت کا اعتراف کر لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہی عادت یہودیوں کی تھی، وہ دین اسلام کو برحق سمجھ لینے کے باوجود اسے قبول اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اس طرح ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا تھا، بلکہ چھن جاتا تھا، مگر بظاہر اسے یوں پیش کرتے تھے کہ ہمارے عقائد چونکہ اتنے مضبوط ہیں، ہم اتنے پختہ ایمان والے ہیں کہ کوئی بھی نیا عقیدہ قبول ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ان کے مکر و فریب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے: بات یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کفر اور ہٹ درمی کی وجہ سے ملعون بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، اور یہ اسی لعنت کا اثر ہے کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس ایسی کتاب جو ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب آ گئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا تو اس سے کفر کرنے لگے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ کی کافرین پر۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جو یہودی تھے، جب عرب قبائل سے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو جن کو یہ لوگ عرب لوگ ہیں، ان کو از راہ حقارت سے امی کہتے تھے، ان پڑھ اور گوار سمجھتے تھے، ان کو حقیر جانتے تھے۔ جب یہ ان سے پٹتے تھے، ان سے لڑائی میں، تو یہ کہتے تھے، اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے اس نبی کو مبعوث فرما کہ ان کے ساتھ ہم مل کر ان کفار سے جہاد کریں۔ پھر جب وہ نبی آ کے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں وعدہ فرمایا تھا، اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو ان سے یہ کفر کرنے لگے، اس کو پہچان کر بھی اس کا انکار انہوں نے کر دیا۔ تو حقیقت میں تو کافر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن لوگوں کو یہ ان پڑھ اور گوار کہا کرتے تھے، انہوں نے یہودیوں ہی سے سنی ہوئی بات انہی سے سنی ہوئی بات پر وہ ایمان لائے اور نبی کی تصدیق کی، اور ایمان لانے میں وہ سبقت کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ تو بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا کہ وہ محض اس ضد سے اور حسد کی بنا پر کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس ان کو گھیر لیا غضب بالائے غضب نے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی یہود تھے، جب ان کی عرب قبائل سے لڑائی ہوتی تھی، جنہیں یہ از راہ حقارت کے ان پڑھ کہتے تھے، گوار کہتے تھے، جب ان سے یہ پٹتے تھے تو اکثر ایسے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے آخری نبی کو جس کا تو نے ہماری کتاب میں تذکرہ فرمایا ہے، ان کو بھیج تاکہ ہم ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ پھر وہ جب نبی آخر زماں آ گئے جن کا تذکرہ ان کی کتاب میں موجود تھا، جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا، تو بھی ان کا انکار کر دیا۔ تو حقیقت میں تو کافر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن لوگوں کو یہ ان پڑھ گوار کہتے تھے، انہوں نے انہی کی سنی ہوئی باتوں کے مطابق ان آخری نبی کو پہچانا اور ان پر ایمان لانے میں سبقت کی، تو لعنت کے مستحق یہی ٹھہرے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ تو کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ محض اس ضد اور حسد کی بنا پر کہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو چاہا اس پر نازل کر دیا، لہٰذا یہ اب اللہ کے غضب پر غضب میں کے مستحق ہو گئے اور کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ یعنی ان یہود کے بغض اور ان کی حسد کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم سے نہیں آیا اور اس قوم میں پیدا ہوا جسے یہ ان پڑھ گوار اور حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود ہی بہتر سمجھتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ایسی نافرمانیاں کیں تو وہ اللہ کے غضب اور بالائے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ تو یہود کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، جن میں سر فہرست ایک یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی بچھڑے کی پرستش کی تھی، اور انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا جان بوجھ کر، اور دوسری یہ بات تھی کہ ہمارے نبی کو جب آخری نبی آئے تو اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ہمارے نبی کو انہوں نے پہچان لیا تھا، پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے جرائم کی سزا تو جتنی بھی ان کو دی جائے وہ کم ہے، یہی وجہ تھی جو اللہ کے وہ غضب میں گرفتار ہوئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ برحق ہے جو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ یہود اپنے قول کے مطابق انجیل اور قرآن پر تو اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہاں یہ لکھا ہے؟ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا ہو اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا ہو تو تم اسے قتل کر سکتے ہو؟ تو اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا نہ تو تورات پر ایمان ہے نہ ہی کسی چیز پر ایمان ہے، لہذا ہر لحاظ سے تم بے ایمان ہو اور کافر ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزے لے کر آئے پھر بھی تم نے ان کی عدم موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا اور تم ظالم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی واضح معجزے عطا فرمائے۔ ان کے معجزوں میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عصا عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ید بیضا بھی عطا فرمایا تھا، اور ان کے اور بھی بے شمار معجزے تھے، جیسے کہ سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کا غرق ہو جانا، چٹان سے 12 چشمے کا پھوٹ جانا، جنگل میں من اور سلویٰ کا نزول ہونا وغیرہ۔ تو اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ کی الوہیت پر ایمان نہیں لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو تم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرو گے اور نہ ہی کسی کو اس کا شریک بناؤ گے۔ تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ حکم سن لیا ہے، اس وقت بھی تمہارے دلوں میں چور موجود تھا، کیونکہ بت پرستی کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے، تم نے تورات کے احکام کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ کہہ دو کہ بہت ہی بری چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ مشرکانہ فعل سے انسان باز آ جائے، ان کو چھوڑ دے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرے۔ مگر تمہارا یہ ایمان کس قسم کا ایمان ہے جو تمہیں مشرکانہ افعال، بدعہدیوں اور نافرمانیوں کی طرف لے جا رہا ہے؟ تمہارے اسلاف کی بھی یہی کچھ حالت تھی، وہ بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے، تم بھی انہی کی ڈگر پر چلتے ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر دوسرے لوگوں کے علاوہ تمہارے ہی لیے خاص ہے تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی آرزو تو کرو۔ یہ یہود کی دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرائے میں تعریض ہے، کیونکہ جن لوگوں کو آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر اس قدر حریص نہیں ہوتے، دنیا میں جینے کے اس قدر شوقین نہیں ہوتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہودیوں کا حال اس سے بالکل برعکس تھا اور ہے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے ان یہود کے اس غلط دعوے کا رد فرمایا ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا مَا
قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جاننے والے ہیں ظالمین کو۔ مشرکین نہ تو آخرت کے قائل تھے، نہ عذاب اور ثواب کے، نہ ہی وہ جزا سزا کے قائل تھے، اور نہ ہی جنت اور دوزخ کے، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے اور اپنی بدکرداریوں کا حال بھی انہیں خوب ہی معلوم تھا، لہٰذا وہ بہت دیر تک دنیا میں زندہ رہنا چاہتے تھے۔ مشرکوں کی نسبت وہ زیادہ حریص تھے کہ ان کو دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ ملے۔ یہود کو بس دنیا کی زندگی کی ہی حویث تھے، وہ زندگی خواہ عزت کی ہو یا ذلت کی، اس سے انہیں کچھ بھی غرض نہیں ہوتا تھا، حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو دور کی بات ہے، ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور تم انہیں پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کا، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کیا کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا تو نہیں سکے گی، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔